السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج 24 تاریخ، سب کی نظریں اسی طرف ہیں، لیکن آج صبح ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ اخبار کے اندر سینئر صحافی انصار عباسی صاحب کی خبر سامنے آئی کہ حکومتی سائٹ سے اور پاکستان تحریک انصاف کے کسی سینئر رہنما کے درمیان آپس میں رابطہ ہوا ہے اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ بیک ڈور مذاکرات کے ذریعے جو ہے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اب یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو کلیش کی صورتحال بنتی ہی نہیں ہے، لیکن ہوا کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاع شیخ وقاص اکرم صاحب نے اس خبر کو ڈینائی کیا، ٹویٹ کیا۔ انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ مذاکرات ہو رہے تھے، نہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور نہ آگے ہوں گے، بلکہ انہوں نے کہا یہ خبر ہی فیک ہے۔ انہوں نے کیٹیگوریکلی اس بات کو ڈینائی کر دیا۔ لیکن اس کے بعد کہانی میں آتا ہے ایک اور ٹویسٹ، اور یہ ٹویسٹ آتا ہے جب پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب سے علی امین گنڈاپور کی ملاقات ہوتی ہے، ان کی بہن کی ملاقات ہوتی ہے، بہنوں کی بلکہ ملاقات ہوتی ہے، اور علیمہ خان صاحبہ باہر آ کے میڈیا کو ایک اعلان سناتی ہیں۔ علیمہ خان صاحبہ نے کیا اعلان کیا، سنیے گا ذرا۔ عمران خان نے یہ بھی بتایا کہ آج علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر گوہر ان کے پاس آئے تھے، انہوں نے اجازت مانگی ہے کہ آپ ہمیں اجازت دیں مذاکرات کی شروعات کریں اسٹیبلشمنٹ سے ہی۔ عمران خان نے کہا کہ ہاں، پولیٹیکل پارٹیز ہمیشہ دروازے کھلے رکھتی ہیں۔ انہوں نے جمعرات تک کا ٹائم دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر مذاکرات میں آپ سوچ لیں اسٹولن مینڈیٹ واپس کر دیتے ہیں، 24 تاریخ ہے وہ جشن میں تبدیل ہو جائے گا۔ 3-4 مختلف سوالات بنتے ہیں اس اعلان کے بعد۔ کیا بیسکلی پوزیشن آف ویکنس پہ کون ہے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف پوزیشن آف ویکنس پہ ہے، یا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے جو ہے وہ سفید جھنڈا لہرایا گیا ہے کہ آئیے بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں؟ آخر کیا ضرورت تھی بیرسٹر گوہر کو اور علی امین گنڈاپور کو عمران خان صاحب سے جا کے یہ اجازت مانگنے کی؟ کیونکہ شیخ وقاص اکرم تو آلریڈی ٹویٹ کر چکے تھے کہ نہ مذاکرات ہوں گے، نہ ہو رہے ہیں اور نہ ہوں گے آگے چل کے۔ تو پھر آخر یہ اجازت مانگنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اور اس کے بعد اجازت دے بھی دی گئی، لیکن اجازت دی گئی ہے اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنے کے لیے، حکومت سے بات چیت کرنے کے لیے پھر بھی نہیں کہا گیا۔ تو اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنے کے لیے تو خان صاحب ہمیشہ ہی تیار تھے، کبھی نہ تو انہوں نے کی نہیں تھی۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کسی جگہ پہ انہوں نے یہ اعلان کیا ہو کہ جناب ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت نہیں کریں گے، وہ تو ہمیشہ تیار تھے۔ اسٹیبلشمنٹ آگے سے جواب نہیں دیتی تھی، مسئلہ تو یہ تھا۔ اس کے بعد فیصل واڈا صاحب نے بھی ایک شام کو پریس کانفرنس کی اور انہوں نے یہ کہا کہ جناب 24 تاریخ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک پانی کا بلبلہ ثابت ہوگا جو سب کے سامنے پھٹ جائے گا، اور آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ جناب آپ کے پاس تو نہ نمبرز ہیں نہ اسٹرینتھ ہے، لاکھوں افراد جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اسلام آباد آئیں گے، ایسا کچھ ہونا ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے شاید پاکستان تحریک انصاف کے رینکس اینڈ فائلز کے اندر جو ہے وہ ایک پریشانی کے آثار پائے جاتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اس ساری چیز میں ایک اہم ملاقات، ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بھی آج ہوا، جس میں وزیر اعظم موجود تھے، جس میں آرمی چیف موجود تھے، جس میں علی امین گنڈاپور موجود تھے، دیگر وزراء اعلیٰ بھی وہاں پہ موجود تھے، اور گنڈاپور صاحب جو ہیں اس اجلاس میں انہوں نے شرکت بھی کی۔ وزیر اعظم نے جو ہے کہا جاتا ہے کہ اس موقع پہ دھرنے کا ذکر بھی کیا، گلہ شکوہ بھی کیا کہ ملک آگے چل رہا ہے، ان دھرنوں سے اور اس قسم کے احتجاج سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ تو آخر یہ ہو کیا رہا ہے، اور اگلے 48 گھنٹے میں کیا ہم کوئی بریک تھرو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، یا کہیں پہ یہ مشکل حالات جو ہیں مزید مشکل تر ہوتے جائیں گے؟ اس پہ تفصیل سے بات کریں گے، اپنے پینلز کا انٹروڈکشن کراؤں گا۔ آباد سے آج بھی ہم یہ شو کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اختیار ولی صاحب۔ اختیار صاحب تھینک یو سو مچ، آپ تشریف لے کر آئے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو کے اندر ہی موجود ہیں سینئر تجزیہ کار اعزاز سید صاحب۔ اعزاز بھائی تھینک یو سو مچ۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر عمیر نیازی صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ عمیر صاحب تھینک یو سو مچ۔ میں عمیر صاحب میرے خیال میں سب سے پہلے آپ سے ہی آغاز کروں گا۔ سر، یہ احتجاج ہونا تھا، سب کچھ ہونا تھا، شیخ وقاص اکرم صاحب ایک جگہ کہتے ہیں جناب نہ مذاکرات ہو رہے تھے، نہ ہو رہے ہیں، نہ ہوں گے، تو پھر یہ خان صاحب نے کس بات پہ پرمیشن دے دی اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنے کی؟ اچھا، آپ شیخ وقاص صاحب کی کل والی اسٹیٹمنٹ کا حوالہ دے رہے ہیں، دیکھیں انہوں نے آج بھی اس پہ اپڈیٹ دی ہے، اور ان کا موقف یہی ہے جو علی امین کی ملاقات ہوئی ہے خان صاحب سے، اس کا کانٹیکسٹ اور ہے، جو انہوں نے بات کی ہے ایونچویلٹیز کے سلسلے میں، کہ دھرنا کہہ رہا ہوں 24 کا احتجاج تو ہے، اس کے لیے پوری پارٹی کمیٹڈ ہے، پوری پارٹی اس کے لیے ایفرٹ کر رہی ہے، اور لوگوں نے نکلنا ہے، اور اس کی بھرپور طریقے سے تیاری ہو رہی ہے۔ وہ نکل آتے ہیں، لوگ پہنچ جاتے ہیں اسلام آباد، آگے فردر ایونچویلٹیز ڈسکس کرنے کے لیے کیا، کیونکہ دیکھیں عمران خان صاحب سے کوئی ڈائریکٹ رابطہ تو کسی لیڈرشپ کا ہے نہیں، اس دن کیا ہونا ہے، سنڈے کا دن ہے، کسی کا رابطہ نہیں ہونا، تو اگر ڈیڈ لاک کی کیفیت بنتی ہے، مختلف پاسبلٹیز ہوتی ہیں، پولیٹکس ہے بھی آرٹ آف پاسبلٹی،
تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کانٹیکس میں یہ بات ہوئی ہے، تو خان صاحب نے اس پہ انہیں نوٹ دی ہے کہ ہاں اگر کوئی ایسی ڈیڈ لاک کی کیفیت ہو، کوئی اس میں اپروچ کرتا ہے تو آپ بات کر سکتے ہیں۔ نہیں بیرسٹر صاحب، اس پہ تو جمعرات کی ڈیڈ لائن کوئی دی یہ گئی نہیں ہے کہ انڈر لائن کوئی آفر موجود ہے، صرف جمعرات کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ جمعرات تک کر لیں اگر جو کرنا ہے۔ دیکھیں نہیں، اب یہ دیکھیں، یہ تو اب ڈائریکٹ وہی بندہ کہہ سکے گا، اس پہ کامنٹ کر سکے گا جس سے بات ہوئی ہو، یا خان صاحب نے ڈائریکٹ کسی کو میڈیا پرسنل کو بات کیا ہے۔ آپ جمعرات کا علیمہ خان صاحبہ کی بات سے وہ کوٹ کر رہے ہیں، مگر میری جو جن بندوں سے بات ہوئی مجھے اس طرح کا کانٹیکس کوئی نہیں ملا کہ جمعرات کی ڈیڈ لائن ہو۔ فوکس یہی ہے، پارٹی کا بھی یہی ہے، پارٹی کے گروپس میں بھی یہی ڈسکشن چل رہی، اور جو بھی زوم میٹنگ ہو رہی ہے کہ اپنی تیاری کس کی کدھر تک پہنچی ہے، اور اسی پہ فوکس ہے 24 کے لحاظ سے۔ نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جمعرات کے کانٹیکس کی کوئی بات میں نہیں سمجھا، مطلب ہاؤ کین علیمہ خان سے دس کہ جمعرات تک کا ٹائم ہے، جمعرات تک مذاکرات کے لیے جو ہے وہ ٹائم دے دیا، آپ کہہ رہے ہیں ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے؟ نہیں، یہ مجھے کسی پارٹی سرکل میں سے کسی سے ایسی بات ملی نہیں ہے۔ دیکھیں نا، میں تو انفارمیشن وہی بات کر سکوں گا جو میرے تک پہنچی ہے، ٹھیک ہے؟ جو آپ نے سنا ہے وہی میں نے بھی سنا ہے، مگر میری جو ہے نہ علیمہ خان صاحبہ سے بات ہوئی ہے، مگر پارٹی سے جن لوگوں سے بات ہوئی ہے ان سے مجھے اس طرح والا تاثر نہیں ملا۔ سوری، مجھے آپ کی بات سے یہ امپریشن مل رہا ہے، آپ کی بات سے یہ امپریشن مل رہا ہے، اینڈ پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ علیمہ خان از ناٹ پاکستان تحریک انصاف۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے آفیشلی اب تک اس بات کو اناؤنس نہیں کیا، یہ دس از دی امپریشن دیٹ آئی ایم گیٹنگ۔ دیکھیں میسج تو خان صاحب کا کوئی بھی لا سکتا ہے، وہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور خان صاحب نے جو کنوے کیا ہوگا وہی باہر آئے گا، مگر جو بندوں نے ڈائریکٹ علی امین سے بات کی ہے ادھر سے یہ اس طرح کا کوئی امپریشن نہیں آیا تھرسڈے والا۔ میں کہوں مجھے بھی غلط فہمی ہو سکتی ہے، مگر بات یہ ہے کہ جو چیز سامنے ہے میں تو وہی اسٹیٹ کروں گا نا۔ ابھی تک کی یہی ہے کہ یہ پاسبلٹیز کے سینس میں بات ہوئی ہے کہ اگر کوئی ڈائلاگ اوپن ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ ریسیپٹیو رہیں، ٹھیک ہے؟ پھر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پھر آپ دوبارہ خان صاحب کو اپروچ کر رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے اختیار صاحب، یہ جو دو افراد گئے ہیں، بیرسٹر گوہر گئے، علی امین گنڈا پور صاحب گئے خان صاحب سے پرمیشن لینے کے لیے کہ آپ ہمیں پرمیشن دے دیں گفتگو کرنے کی، اور اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنے کی پرمیشن دے دی گئی ہے۔ سر یہ کیوں گئے پرمیشن لینے کے لیے؟ انلیس اور انٹل ان کو اپروچ نہ کیا گیا ہو، آپ کی طرف سے تو نہیں کیا گیا، تو کیا آپ لوگوں کو بائی پاس کیا جا رہا ہے؟ نہیں، اچھا تھینک یو ویری مچ منصور بھائی۔ دیکھیں، ملاقات جو ان کی کرائی گئی ہے، ڈیفینیٹلی آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ حکومت کے ساتھ ان کا ایک رابطہ بھی ہوا ہے کل، اور دوسری بات یہ ہے کہ علی امین صاحب، جہاں تک میری نالج ہے، علی امین نے خود یہ بات کسی اپنے دوستوں میں پارٹی میں کی ہوگی، جو میری انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ سندھ کی اس وقت کوئی تیاری نہیں ہے، پنجاب کی کوئی تیاری نہیں ہے، بلوچستان کی، کشمیر سے کوئی تیاری نہیں ہے، سارا برڈن جو ہے وہ خیبر پختونخوا پہ ڈال دیا گیا ہے۔ بی بی نے آ کر، بشرا بی بی نے خیبر پختونخوا میں ڈیرے ڈال کے ایک ایم این اے کو کہہ رہی کہ آپ نے 10,000 بندے لانے ہیں، ایم پی ایس کو ٹاسک دے رہی کہ آپ نے 5,000 بندے لانے ہیں، which is impossible۔ ایم پی ایز اور ایم این ایز ہمارے بھی ان میں دوست بھی ہیں، گپ شپ بھی ہے، رابطہ بھی ہے، وہ کہتے ہیں ہم 50 لوگ لے جائیں اور وہاں پہ ان کو ٹھہرائیں، یہ بھی بڑی بات ہے۔ 5,000 اور 10,000 کی بات کون مانتا ہے؟ آگے سے ان کو تھریٹ کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ نہ کر سکے تو ایم پی اے نہیں رہے گا، ایم این اے نہیں رہے گا، اور سی ایم صاحب جو ہے اس کی جو اپنی چیف منسٹر کی کرسی ہے وہ بھی جو ہے خطرے میں، ٹکٹ ہولڈر نہیں رہے گا۔ خیر، یہ کہتے ہوتے تھے کہ بی بی صاحبہ جو ہے تو وہ ایک نان پولیٹیکل خاتون ہے، گھریلو خاتون ہے۔ میرے خیال میں وہ تو سارے سیاستدانوں کو انہوں نے لائن میں کھڑا کر کے کہہ دیا ہے کہ تم بھی فائر ہو جاؤ گے، وہ بھی فائر ہو جائے گا، اور سی ایم بھی فائر ہو جائے گا۔ تو کہہ دیں، آج یہ بھی اعلان کر دیں کہ اب وہ سیاسی ہو گئی ہے، اب وہ گھریلو خاتون نہیں رہی۔ اچھا، ویسے اس سے کیا فرق پڑتا ہے اگر سیاسی ہو بھی گئی ہیں؟ مجھے اس پہ کوئی ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اس کا بڑا اچھا، یور پارٹی شوڈ بی دی لاسٹ پارٹی کو اس پہ اعتراض کرے۔ نہیں، ہمیں تو کوئی اعتراض ہے، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اس کا بڑا اچھا شعر ہے کہ صاف چھپتے بھی نہیں اور سامنے آتے بھی نہیں، خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں۔ کہہ دیں، اعلان کر لیں کہ اب وہ گھریلو نہیں رہی، یو ٹرن نمبر 804 لے لیں کہ یہ اب بس اب سیاست میں آ گئے، تو کر لیں، مان لیں۔ اچھا، جہاں تک ان کی بات ہے نا اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی، یہ خواہش ان کی بڑی پرانی ہے، ان کے لیڈر کی، اور اس خواہش کو 4 بار میرے خیال میں
ऑफिशियली टर्न डाउन वो कर चुके हैं, एस्टेब्लिशमेंट हमारी। अच्छा, कि हमने आपके साथ ना बात करनी है और ना हम आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। जाइए पार्लियामेंट में बात करें, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बात करें, वहीं से आपको रास्ता मिलेगा। अमेरिका पे जो तकिया था वो भी खत्म हो गया ऑलमोस्ट फिलहाल, बिकॉज वहां से कोई फोन तो आया नहीं। ये तो अभी तो डोनाल्ड ट्रंप ने इक़्तिदार भी तो नहीं संभाला ना अभी, तो ठीक है ना, आप वेट तो करें। नहीं कर लेंगे, लेकिन इनको ज्यादा जल्दी थी ना। ये तो कह रहे थे अक्टूबर में रिहा हो जाएंगे, नवंबर में रिहा हो जाएंगे, इनको बड़ी जल्दी थी। आपने नहीं देखा जुल्फी बुखारी साहब किरामुल कातिबीन की रफ्तार से गए थे उधर मुबारकबाद देने के लिए। एजाज साहब ये क्या हो रहा है सर, ये बेसिकली ऑलिव ब्रांच शो की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसे ओवर प्ले कर रही है, डिलिबरेटली कर रही है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या आइडिया नहीं हो रहा, या उनको लग रहा है कि नहीं हमने कह तो दिया है 10,000 5,000 हर बंदा लेकर है, लेकिन वाकई बहुत मुश्किल काम है, इतना बंदा निकालना कोई आसान काम नहीं है। अच्छा मंसूर, मेरे ख्याल में इसमें दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक बात तो ये है कि हुकूमत क्या दे सकती है या हुकूमत की एक्सपेक्टेशन क्या है इन रिटर्न जी, और PTI क्या ऑफ़र कर सकती है। ये पहले दो चीज़ें तो ये तय कर लें। मेरे ख्याल में हुकूमत क्या एक्सपेक्ट करती है, गवर्नमेंट ये सोचती है कि हमारे इकनॉमिक इशारे बेहतर हो रहे हैं तो ये एहतजाज ना हो, लोग भी परेशान होते हैं और इकॉनमी हमारी उसको भी नुकसान पहुंचता है। ये गवर्नमेंट की बेसिकली हदफ है, और गवर्नमेंट का हदफ ये है कि इस हवाले से जो PTI है अपना एहतजाज ख़त्म कर दे। ठीक है। अब गवर्नमेंट ऑफ़र क्या कर सकती है और PTI की डिमांड क्या है, दो बाकी ये बातें रह गई। PTI की या बानी PTI की 4 बेसिक डिमांड्स हैं। ठीक, वो ये कहते हैं कि नंबर 1 कि स्टोलन मैंडेट जो है वो हमें वापस किया जाए। ठीक। नंबर 2 वो ये कहते हैं कि जी आइनी जो तरमीम है, जो अभी हालिया आइनी तरमीम की गई है, उसको ख़त्म किया जाए। नंबर 3 वो कहते हैं कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो हैं उनको रिलीज़ किया जाए जी। और नंबर 4 वो ये कहते हैं कि जो पॉलिटिकल केसेस बनाए गए हैं, यानी कि उनके ऊपर भी तो पॉलिटिकल केस, वो कहते हैं ना मेरे पे भी गलत केस बना है, ये सारे ख़त्म किए गए। ये 4 बेसिक डिमांड्स हैं ठीक, जो कि PTI के। अब ज़रा इवेल्यूएट कर लें कि क्या गवर्नमेंट जो है ये जो 4 बेसिक डिमांड्स हैं एक एक करके आप बात कर लें, उनको ख़त्म कर सकती है? आंसर इज नहीं। स्टोलन मैंडेट का मतलब है आप नए इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं, ठीक है, कर सकते हैं? नहीं कर सकते। 26वीं आईनी तरमीम आप जजेस का और ये बाकी जो सारे काम आपने किए हैं उनको वापस आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते आप। एक वैसी ऑन अ लाइटर नोट, मुझे तो लगता है जजेस भी नहीं अब करने देंगे। नहीं, जजेस भी शायद ना करने दें। ठीक है, वो कहें क्या हो गया भाई, जी चीफ जस्टिस बने। अच्छा, फिर पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो हैं उनके ऊपर शायद कोई थोड़ी सी बात हो सकती है। हाँ। लेकिन आप ये कहें कि तमाम मुकदमात ख़त्म कर ले तो क्या वो एक दिन में ख़त्म हो जाएंगे? अच्छा, एक और छोटी सी बीच में रास्ता भी निकाला जा सकता है, वो ये है कि खान साहब को अडयाला जेल से आप बनीगाला मुंतकिल कर दें, एक CBM के तौर पे। तो छोटी छोटी फेवर तो शायद कोई मिल सकती है, कोई 1-2 कैदी रिलीज़ कर दें, खान साहब को उधर कर दें, लेकिन जो उनके जो बड़े मुतालबात हैं क्या वो पूरे होंगे? तो आंसर है नहीं। तो मुझे ये लगता है कि शायद PTI अभी तक तो नहीं मानेगी। और आपको पता है जो बानी PTI हैं वो बड़े एक अनएक्सपेक्टेड हैं, यानी कि उनके ऊपर कोई भी बैट नहीं कर सकता। उनकी एलिया जो है वो भी नहीं बैट कर सकती। और अली अमीन गंडापुर जिनके बारे में हम बड़ी बात करते हैं, अली अमीन गंडापुर के बारे में मैं आपको ये बात बता दूं कि उनकी पोजीशन ऐसी है कि वो चीफ मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने तमाम स्टेक होल्डर्स, पावर की एस्टैब्लिशमेंट भी होगी, उन सब से रब्ता भी रखना है, ठीक है, और उन्होंने अपने पार्टी के लीडर को भी खुश रखना है, और लीडर के साथ तो आप उनकी एलिया को भी खुश रखना है ना। मैं वैसे आपको ये बात बता दूं कि वो मेरी इतलात के मुताबिक दोनों तरफ फेयर खेल रहे हैं। अच्छा, वो दोनों तरफ फेयर खेल रहे हैं। वो एस्टैब्लिशमेंट को भी बता देते हैं कि मैं इधर तक कर सकता हूँ, इधर मुझसे बियॉन्ड है, और इधर भी वो उनको बताने की पूरी कोशिश करते हैं, और जब वो नहीं मानते तो वो करते वही हैं जो ज़्यादातर पार्टी लीडर उन्हें कहते हैं। तो मेरे ख्याल में कि एक्सपेक्टेशंस भी हाई हैं और देने के लिए चीज़ें भी बड़ी कम हैं जो गवर्नमेंट दे सके उनको। तो मेरे ख्याल में हेड एंड कंक्लूजन फिलहाल तो होता हुआ नजर आ रहा है, अनटिल और अनलेस बानी PTI या खान साहब इस बात की रियलाइजेशन कर लें कि सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा उनके अपने कारकुनों का होगा। अच्छा। इलेक्शन होते हुए तो फौरी तौर पे नजर नहीं आ रहे ना, ठीक है, या मुल्क में ऐसा क्राइसिस, तो खान साहब कहेंगे यार चलें पीछे हट जाएं, तो खान साहब हटने वाले नहीं। ये बैरिस्टर साहब, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ट्रैक रिकॉर्ड अगर उठा के देखा जाए तो वाकई जिस तरह एजाज साहब कह रहे हैं, लगता है ऐसे ही है कि रुपया मांगा जाता है लेकिन 54 पे सेटलमेंट हो जाती है। तो ये एजाज साहब भी कुछ इस तरह की सूरत हाल पेंट कर रहे हैं,
لگتا ہے کہ واقعی آپ لوگوں کو وڈرا کرنا پڑے گا. الیکشن تو فی الحال کہیں نظر نہیں آتے, حکومت کیوں چھوڑے گی. دوسرا 26ویں آئینی ترمیم پارلیمنٹ نے 2/3 سے اس کو اپروو کیا ہے, جس میں مولانا فضل الرحمان آپ کے اپنے آج کل بڑے قریبی وہ بھی شامل ہیں اس کے اندر. نہ میرے خیال میں سپریم کورٹ سے ایسی کوئی ٹھنڈی ہوا آئے گی کہ 26ویں آئینی ترمیم کو اڑا دیا جائے. تو الٹیمیٹلی کیا خان صاحب کو اگر اڈیالہ سے بنی گالہ شفٹ کر دیا جائے تو اس پہ سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے کیا؟ اچھا جی, جس طرح دیکھیں نا, پہلے بھی کہا کہ پاسبلٹیز پہ ورک اراؤنڈ کرنا ہوتا ہے اور آپ سٹارٹ کرتے ہیں, مگر یہ جو ڈیمانڈز دی گئی ہیں نا, یہ پی ٹی آئی کی طرف سے بیئر منیمل ڈیمانڈز ہیں. آپ کہیں کہ ورکیبل نہیں ہے یا جس طرح سے نہیں. 26ویں آئینی ترمیم کا آپ نے خود دیکھ لیا, ابھی تک پوری فلی فنکشنل نہیں ہو سکی. آپ نے کانسٹیٹیوشنل بینچز کا کہا تھا, ٹھیک ہے, ہائی کورٹس میں کدھر گئے کانسٹیٹیوشنل بینچز؟ آخری جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ جو ہے نا ایسے ہی ختم ہو گئی, کیونکہ انہیں بھی پتہ ہے کہ یہ فیزیبل ہی نہیں ہے, یہ فارمولہ چل ہی نہیں سکتا جس طرح کا دیا گیا. اور آنے والے دنوں میں آپ سپریم کورٹ میں بھی دیکھیں گے, ابھی تو سٹارٹ ہے نا, کہ کیسز انفولڈ ہوئیں گے, انہیں نظر آئے گا ادھر بھی یہ ورکیبل نہیں ہوگا. اور فردر جو 27ویں آئینی ترمیم کی آوازیں انہی کے بینچز میں سے اٹھنی شروع ہو گئیں, اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کا رد عمل آپ نے اس پہ دیکھ لیا ہے. تو الٹیمیٹلی یہ جو کانسٹیٹیوشنل پیکیج ہے اس پہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ موومنٹ ہوگی. یہ اس طرح سے نہیں ہے کہ ڈیڈ لاک کی کیفیت ہے کہ خالی آپ کہیں کہ جوڈیشری کی فیور میں. جوڈیشری میں بھی آپ اگر فیئر انالیسس کریں, جوڈیشری کی اس نے پاور کلپ کر دی ہے. اوور آل آپ کی جوڈیشری انڈرمائن ہوئی ہے. آپ شروع ہوئے تھے کانسٹیٹیوشنل کورٹ سے اور بنا آپ نے کورٹس کا شکل ہی بدل دی. میں سر اس کی بات نہیں کر رہا, وہ ظاہری بات ہے آپ کی رائے ہے, اور ظاہری بات ہے یو ہیو ریزرویشنز ریگارڈنگ 26 امینڈمنٹ, وہ آپ کی رائے ہے. میں تو پریکٹیکلی بات کر رہا ہوں کہ آج فار ایگزامپل ہم لوگ سب لوگ اس وقت اس ٹیبل پہ موجود ہیں, سیٹلمنٹ کس طرح ہو سکتی ہے؟ کیونکہ جو چیزیں ابھی آپ کہہ رہے ہیں, جسے بیئر منیمم بھی آپ کہہ رہے ہیں, وہ پریکٹیکلی انہیں کنورٹ کرنا پاسبل نہیں لگ رہا. دیکھیں پاسبل بن جائے گا. ابھی آپ دیکھیں نا, سب سے زیادہ پریشانی کس کیمپ میں ہے؟ نہ پیپلز پارٹی پریشان ہے, نہ ایم کیو ایم پریشان ہے, پریشان صرف مسلم لیگ نون ہے. اور ان کی پریشانی عیاں ہے. ان کے سپوکس پرسن بھی دیکھ لیں, آ رہے ہیں, پریس کانفرنسز کر رہے ہیں, پنجاب ہلا ہوا ہے, انہیں بہت زیادہ پریشانی ہے. دیکھیں پرابلم کیا ہوا ہے, انہوں نے اپنی پولیٹکس چھوڑ کے نا پی ٹی آئی کی خنس میں کہہ لیں یا جس طرح بھی, یہ اس وقت بن گئے اسٹیبلشمنٹ کا فیس, اور فیس بھی ایسا بن گئے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت بارے میں نہیں ہے. اور اس فیس کو چینج کرتے ہوئے انہیں دیر نہیں لگے گی. جس طرح کی پاسبلٹی بن رہی ہے, ابھی ایک دفعہ بس پی ٹی آئی کو نکلنے تو دیں. اور جس طرح یہ کہہ رہے ہیں نا, کون بنے گا فیس پہ جو معاملات, جی میں نے کہا کون بنے گا؟ دیکھیں بلاول بھی بن سکتے ہیں, اور لوگ بہت تیار ہیں, بہت سارے لوگ کون کون پتہ تو لگے نا, ٹھیک ہے, اور کون کون تیار ہے؟ دیکھیں آپ کے جو اس وقت ایکٹنگ چیف منسٹر صاحب جو اوپر گئے ہیں, وہ کس لیے اوپر بھیجے گئے ہیں؟ تو آپ لوگ تیار ہیں؟ ہو سکتے ہیں تو سارے دیکھیں, یہ تو دیکھیں ہمیں تیاری کی بات نہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں ہماری 85 الیکشن پٹیشنز ہے وہ کسی طرف لگیں. دیکھیں یہ تو ابرپٹ اینڈ کی بات کر رہے ہیں نا کہ ڈیزالو کر لیں, الیکشن فریش دے دیں. بات ہے 85 الیکشن پٹیشنز کا ڈیسائیڈ ہو جائے, جو بھی فیٹ ہے, عدلیہ جس طرح بھی اس کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں, اس کے بعد جو بھی ان ہاؤس چینج آ جائے وہ شاید سب کے لیے فیزیبل ہو. ان ہاؤس چینج جو ہے وہ پاسبل ہے. اختیار صاحب, پچھلے چند دنوں سے یہ خبریں بھی آئیں اختیار صاحب کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ناراض ہے, بلاول صاحب جو ہیں وہ کچھ آپ سے ناراض ہیں, ٹاسک بھی دے دیا گیا اسحاق ڈار صاحب کو کہ ان کو جا کے منائے, لیکن ابھی تک کوئی خوشی کی خیر کی خبر وہاں سے بھی نہیں آ رہی. تو ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو, اور یہ ان ہاؤس چینج کی بات کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی آپ لوگوں کو ڈمپ کر دے؟ نہیں, مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی اتنے بڑے آپ سمجھ لیں کہ اتنا گیپ آ گیا ہے یا اتنی کچھ مخالفت ہے کہ اس سے راستے الگ ہو جائیں گے. آئی ڈونٹ تھنک سو. اچھا, یہ جہاں بھی مطلب آپ نے دیکھا کہ کولیشن گورنمنٹ ہوتی ہے تو اس میں ناراضگی بھی ہوتی ہے, گلے بھی ہوتی ہیں, شکوے بھی ہوتی ہیں, حکایتیں بھی ہوتی ہیں, لیکن وہ اتنی ہوتی ہے کہ جب لیڈرشپ آپس میں بیٹھ جاتی ہے تو وہ ختم بھی ہو جاتی ہے. وہ اس سے زیادہ کوئی نہیں ہے. میں ذرا تھوڑا سا یہ 26ویں آئینی ترمیم پہ کمنٹ کرنا چاہوں گا کہ 26ویں آئینی ترمیم پر پی ٹی آئی نے اعلان کیا تھا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ایک ساتھ پریس کانفرنس میں کہ ہم اس ڈرافٹ کے ساتھ منوان ہم اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں, اس کے ساتھ متفق ہیں. ٹھیک, لیکن یہ متحد پھر بھی نہیں ہو سکے, اور اس کو پھر کہتے ہیں ووٹ نہیں, بیکاز ان کو لیڈر نے اجازت نہیں دی. یہ آدھا کام کرتے ہیں, آدھا چھوڑتے ہیں, اور بات کر کے اس سے پھرنا یہ ان کی عادت ہے. کسی صورت, یہ اعزاز بھائی نے بات کی, میں یہی کرنا چاہ رہا تھا کہ الیکشن کسی صورت ریورس نہیں ہو سکتا, اور کسی قیدی کو جس طرح
آپ نے فرمایا, آپ کا سوال تھا کہ ان کا ایک مطالبہ ہے کہ سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے. سیاسی قیدی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ 16 MP یا 3 MP میں قید ہو, جس پہ 190 ملین پاؤنڈ کے مقدمے ہو, جس کے کرمنل کیسز ہو, ان کو نہیں چھوڑا جا سکتا. سر اس پہ نہیں ہوتا. اس حساب سے تو پھر نواز شریف بھی سیاسی قیدی نہیں تھے. کس مقدمے کی بات کر رہے ہیں؟ جب ان کو نیب کے کیسز میں جب گرفتار ہوئے, سزا ہوئی, جب وہ کیسز بھگت رہے تھے, تو پھر اس کا مطلب وہ سیاسی قیدی نہیں تھے. کون سے مقدمے میں؟ مختلف نیب کے مقدموں میں جب وہی کہہ رہا ہوں نا, سزا ہوئی, کوئی چیز ثابت ہوئی ہے؟ ثابت ہوئی تھی تو قید ہوئے تھے نا, جیل ہوئی تھی ان کو. کس چیز پہ؟ اقامہ کی بات کر رہے ہیں؟ اقامہ کے بعد کی بات کر رہا ہوں, جب وہ آ گئے تھے. اقامے کے بعد ان پہ کیا تھا؟ نہیں, نیب کے کیسز میں سزا ہوئی تھی سر ان کو. سر وہ تو اس میں بری ہو چکی. نہیں بات نہیں, میں وہ بات نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ جب وہ قید ہوئے تھے, آپ لوگ تو ہمیں تبھی یہی کہتے تھے کہ نواز شریف کو سیاسی وجہ سے قید کیا ہوا ہے. سر ذرا دیکھیں تو نواز شریف پاکستان میں آپ کو پتہ کیسز اسی طرح بنتے ہیں نا, بنا کے قید کیے جاتے ہیں. اچھا, اگر 190 ملین پاؤنڈ کا کیس جھوٹا ہے تو پھر پرویز خٹک ان کا اپنے کیبنٹ کا ممبر نہیں ہے, ان کے اپنے کیبنٹ کے ممبر اس کی وٹنس نہیں بن رہے. نواز شریف کے خلاف کون وٹنس تھا؟ مجھے ایک وٹنس بتائیے. کین یو نیم اینی پرسن؟ نو. ان کے خلاف تو اپنے گھر کے لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ میں جس طرح عمران نے اس لفافے میں بند ڈرافٹ کو اس کو اپروو کیا تھا, وہ بدنیتی پر مبنی نہیں تھا. کیا تھا؟ توشہ خانہ کی گڑی وہاں سے اٹھا کے اس کو بیچ دینا, یہ کوئی کاروبار نہیں تھا. انہوں نے تو ننے کی دکان کھول لی تھی. ایسے اس میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. سیاسی قیدی اور کرمنل قیدی میں فرق ہوتا ہے. توشہ خانہ کی گھڑی آپ نے فرمایا بیچ دی تھی. توشہ خانہ کی چیز بیچنا جرم ہے. ڈیفینیٹلی جرم ہے. ڈیفینیٹلی کنفرم بات ہے, یہ جرم ہے. آپ بیسیکلی اس بات کا اعتراض ہے آپ کو کہ بیچی کیوں ہے؟ دیکھیں منصور بھائی, نواز شریف صاحب نے توشہ خانہ کی ایک گاڑی لی تھی, وہ گاڑی پتہ ہے آج کی طرح مرسیڈیز گاڑی, اگر 6.5 لاکھ روپے کی لی تھی. اگر آپ کے پاس یہ انفارمیشن ہے کہ وہ انہوں نے بیچ دی تھی اسی وقت, تو میں پھر آپ کی بات کو تسلیم کرتا ہوں. نہیں, مجھے تو پتہ ہے کہ وہ گاڑی کدھر ہے. لیٹ سپوز میں بتاتا ہوں, یہ توشہ خانہ ہے, یہ چیز میں یہاں سے اٹھاؤں اور اٹھانے سے پہلے میں نے بازار میں اس کے آپ کے ساتھ میں نے قیمت لگا کے رکھی ہے, یہ بزنس ہے. یہ چیز میں یہاں سے اٹھاؤں اور میں نے بازار میں ان کے ساتھ اس کی قیمت لگا کے رکھی ہے, ڈیل کر رکھی ہے, یہ بزنس ہے. بٹ توشہ خانہ سے یہ چیز اگر میں لوں اور اس کو میں پرسنلی یوز کروں تو یہ رائٹ بنتا ہے. جنہوں نے لی ہے انہوں نے ٹھیک لی ہے. اگر آپ کے پاس ایسی کوئی چیز ہے کہ نواز شریف نے کوئی چیز لی ہو توشہ خانہ سے اور اس کو جا کے بازار میں بیچی ہو, تو دن میں آپ کی بات کو سپورٹ کرتا ہوں. ٹھیک, اوکے, صحیح ہو گیا. اعجاز صاحب, بات یہ ہے کہ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جی کسی صورت ہم نے اس سے بیک آؤٹ نہیں کرنا. میرے خیال میں مجھے تو 2014 والی صورتحال لگ رہی ہے. اگر آپ یاد ہو 2014 میں بھی خان صاحب آئے تھے, استعفیٰ دو, آج جائے گی حکومت, امپائر کی انگلی کھڑی ہو جانی. اب صرف فرق یہ کہ امپائر نہیں ہے, امپائر تو ساتھ نہیں ہے, ادھر نہیں ہے, امپائر تو ادھر ہے آج کل. تو وہ والی صورتحال تھی, لیکن ڈیمانڈ تو بالکل اسی طرح ہی ہیں. ڈیمانڈ ان کی ایسے ہی ہیں, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ڈیمانڈز کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھ لیجئے جو سب سے اہم بات کیا ہوتی ہے. اہم بات یہ ہوتی ہے کہ آپ جب الیکشن لڑتے ہیں, الیکشن میں آپ کی کامیابی ہوتی ہے یا ناکامی ہوتی ہے, تو پھر ایک پاز آتا ہے. یہ خان صاحب کو کریڈٹ دیں کہ انہوں نے پاز نہیں لیا. وہ مسلسل ایک موڈ آف پروٹیسٹ میں ہے, مسلسل ایک موڈ آف فائٹ میں ہے. اور یہ جو موڈ آف پروٹیسٹ اور موڈ آف فائٹ ہے, وہ ایکسپیکٹ بھی اپنے لیڈروں سے یہی کرتے ہیں کہ وہ اپنے مخالفین کے خلاف سخت بیانات دیں اور کوئی کسی سے بات نہ کرے. اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دیں. جی, اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دیں. تو جو ان کا یہ جسے کہتے ہیں یہ والی جو انرجی ہے, آئی وش کہ یہ انرجی کنسٹرکٹیو بھی ہو تو بڑی اچھی بات ہے. تو ان کو وہ اپنی طرف سے تو کنسٹرکٹیو ہی ہے. نہیں, وہ تو آپ کی طرف سے ڈسٹرکٹیو ہے. نہیں, یہ تو دیکھیں نا, میں یہ میری اور آپ کی ایک بات ہے نا. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو, اور ہم سب یہ چاہیں گے, کوئی بھی پاکستانی یہ نہیں چاہے گا کہ ایک پولیٹیکل ٹیمپریچر پاکستان میں نیچے آئے, پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا رول ختم ہو, پاکستان میں سیاسی ادارے پارلیمنٹ جو ہے وہ مضبوط ہو. یہ کوئی بھی پاکستانی نام لے اس کا جو یہ نہیں چاہتا. لیکن اس کے لیے ایک دوسرے کو احترام دینا ہوگا نا, مل کے بیٹھنا ہوگا. ایسا تو نہیں ہے کہ میں آپ کو مانوں ہی نا اور آپ کہ جی میرے ساتھ بات کرو تو میں کہوں جی میں نے بات ایک ہی جگہ کرنی ہے. تو وہ میرے خیال میں پرابلم ہے. نہیں, لیکن اس کا میں ابھی اگر عمیر صاحب سے سوال کروں گا نا, تو اس کا وہ جواب دیں گے کہ بھئی وہ پریکٹیکل بات کر رہے ہیں, گراؤنڈ ریالٹی کی بات کر رہے ہیں, کہ گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ اگر کچھ ہوگا تو ہونا تو وہیں سے ہے. تو شہباز شریف صاحب سے بات کریں جا کے, کس سے بات کریں, بلاول صاحب سے بات کریں جا کے, وہاں سے ہونا ہی کچھ نہیں ہے. نہیں تو ٹھیک ہے. وہ جو انصار صاحب کی, وہ انصار بادشاہ صاحب کی خبر کیا کہتی ہے آج, کہ اگر حکومتی سائٹ سے کسی نے بات کی بھی, کچھ ڈیل بنی بھی, تو اپروول پہلے وہاں سے لی جائے گی.
تو پھر اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. دیکھیے نا ابھی جو موجودہ سیٹ اپ ہے وہ تو ایک ڈیموکریٹک فساد ہے نا. آپ ہمیں اچھا لگے یا برا لگے, بات تو یہ حقیقت ہے کہ جو ایک گورنمنٹ ہماری موجود ہے, جو الیکشن 24 کو ہوئے, فیبرری 24 کو ہوئے, اس کے اوپر بہت بڑے بڑے سوالیہ نشان ہیں, آپ مانیں یا نہ مانیں. لیکن مسئلہ یہ کہ آپ نے اس بند گلی سے نکلنا ہے نا. اگر بانی پی ٹی آئی کی یا خان صاحب کی بات میں ایک منٹ کے لیے ویسے تو سننے میں آیا کہ خان صاحب کو پی ٹی وی دکھایا جاتا ہے جیل کے اندر. ہم ازیوم کر لیتے ہیں کہ آج انہیں ہم نیوز دکھایا جا رہا ہوگا یہ 10 بجے, اور خان صاحب اس وقت اعزاز سید صاحب کو ٹی وی سکرینز کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے. تو اعزاز سید صاحب خان صاحب کو کیا تجویز دیں گے کہ خان صاحب یہ کرنا چاہیے آپ کو, بتائیے. لیکن منصور بھائی, there is no if and but in the life. کوئی پلیس نہیں ہے if and but کی کہ خان صاحب دیکھ رہے ہوں گے یا نہیں ہوں گے. لیکن ہم ہو سکتا ہے عمیر بھائی بتا دیں جائیں گے انہیں, لیکن آبجیکٹیولی بات کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سب سے بنیادی چیز ہے ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا. اب لیکن یہ جو ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا ہے نا, اس میں آپ کو اپنی پولیٹیکل جو آئیڈیالوجی ہے اس کو نفی کرنی پڑے گی, کیونکہ آپ کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے ہی یہ کہ میں نیک اور ایماندار ہوں, باقی سارے چور اور ڈاکو ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی. اس سے تھوڑا سا پیچھے ہٹنا ہوگا آپ کو. نہیں ہٹیں گے تو اسی طرح رہیں گے. آج آپ پولیٹیکل ریالٹی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے کسی سے بات, لیکن یہ تو پالیٹکس میں تو سارے ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے رہتے ہیں, اس میں کون سی کوئی بڑی بات ہے. آپ مجھے بتائیے, نون لیگ, وہ جب میں دوبارہ بتاؤں, وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے پہ نہیں لگاتے رہے نا, یہ تو چلتا رہتا ہے, آج بھی چلتا ہے, آج بھی یہ سلسلہ اسی طرح چلتا ہے. نہیں میں تو وہی تو بات کر رہا ہوں. وہ اس پہ وہ کہتے ہیں جی اتنا ٹچی ہونے والی کیا بات ہے. اب وہ یہ آپ کہیں گے جی آپ مجھے ایکسیپٹ کریں, ظاہری بات ہے خان صاحب آپ جب اگر آپ کی یہ بات وہ سنیں گے وہ کہیں گے جی آپ پہلے میرا مینڈیٹ ایکسیپٹ کریں, آپ میرا مینڈیٹ ایکسیپٹ کریں, میں ان کو ایکسیپٹ کر لیتا ہوں. نہیں پہلی بات تو یہ ہے نا, اگین وہی بات, یہ بات کہیں چلے گی تو 2018 کا جو مینڈیٹ تھا جس طرح کا, اور اسی طرح کا مینڈیٹ 19-20 کے فرق کے ساتھ 20 اور 24 کا آیا. 19-20 40-50 کر لیں, 40-50 کر لیں, ٹھیک, لیکن ویسے ہی تھا, وہ بھی ٹیمپرڈ مینڈیٹ تھا, یہ بھی ٹیمپرڈ مینڈیٹ ہے, آپ اس کی پرسنٹیج ڈیفرنٹ کر لیں. ٹھیک, تو ہم انفارچونیٹلی ول آف دی پیپل کو تو ریپرزنٹیشن نہیں ہو رہی, مانے یا نہ مانے. ٹھیک, اور سال 2018 سے نہیں ہو رہی, اور اس کے بعد سے جو قانون سازی پارلیمنٹ نے کی ہے وہ میرے اور آپ کے سامنے ہے. اگر یہ پارلیمنٹ کی جو قانون سازی ہوئی ہے ان 18 سے 24 کے درمیان, تو اگر وہ ول آف دی پیپل کو ریپرزینٹ کرتی ہے تو پھر تو مسائل حل ہو جانے چاہیے. یہ ویسے عمیر صاحب, اعزاز صاحب کی اس بات میں وزن تو ہے. سر آپ پہلے ان لوگوں کو ایکسیپٹ تو کریں, ان کے ساتھ بیٹھے تو صحیح. آپ تو مانتے ہی نہیں ہیں کسی کو, آپ کہتے ہیں پاکستان میں بس ایک ہی انٹیٹی ہے, وہ پاکستان تحریک انصاف ہے, ہم نے ماننا ہی نہیں کسی اور کو. جب تک آپ کسی کو مانیں گے نہیں, وہ آپ کے مینڈیٹ کو پھر کیوں مانیں گے, وہ آپ سے بات کیوں کریں گے پھر. نہیں, ہم بالکل انہیں مانتے ہیں, مگر ان کے رائٹ سائز میں ان کو مانتے ہیں. ہم ان کو اس سائز میں نہیں مانتے جس سائز میں ان کو پورٹرے کیا جا رہا ہے. دیکھیں 2018 کے الیکشن کا بھی دیکھیں, 18 کے الیکشن کا جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ جی اس میں بھی الیکٹورل ریگنگ ہوئی, اس کا بھی ضرور آڈٹ ہونا چاہیے, کیونکہ میرا اس کے بارے میں پوائنٹ آف ویو ذرا ڈفرینٹ ہے. 2018 کی بڑی سلیکٹیو ریگنگ تھی, اور وہ ریگنگ اس لیے کی گئی تھی کہ انہیں ویکر عمران خان چاہیے تھا ایز اے پی ایم, اور عمران خان کو باندھ کے پی ایم بنایا گیا تھا. اور عمران خان کی سب سے بڑی جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی غلطی تھی کہ اس پی ایم شپ کو ایکسیپٹ کرنا, اور عمران خان نے اس چیز کا بعد میں اس چیز کا اظہار بھی کیا. دیکھیں آپ کو جب ویکر پوزیشن میں باندھا جائے آپ اس طرح سے نہیں ڈیلیور کر سکتے, اور یہی چیز کی ریئلائزیشن نون لیگ کو نہیں ہو رہی. آج بھی دیکھ لیں, جتنا یہ کہہ لیں اکنامک انڈیکیٹر یہ وہ, دیکھیں کوئی چیز موو نہیں کر رہی پاکستان میں. آپ کہیں کہ انفلیشن کم ہو گئی ہے, کاروبار کو آپ ختم کر کے انفلیشن کو کہہ دیں کہ جی کم ہو گئی ہے, ہمارے ڈپازٹ بڑھ گئے, امپورٹ کو روک دیں, اس طرح کی چیزوں سے نہیں کوئی لینڈ سلائڈ چینج آنی. دیکھیں عمران خان کا سب سے بڑا کیا پلس ہے. اعزاز صاحب ایک جگہ پہ کہہ رہے پریڈکٹیبل نہیں, مگر دوسری دفعہ جو انہوں نے کہا کہ بعد میں بات کر رہے کہ جی کانسٹنٹلی ایک سٹرگل کر رہے. دیکھیں عمران خان میں ایک چیز ان بلٹ ہے جو آپ زیادہ بہتر کو ریلیٹ کر سکتے ہیں, پرسیورنس والی, استقامت والی, ٹھیک ہے نا, جو موٹو رہا کہ پرسیورنس ڈو کمانڈ سکسیس. تو وہ جو ہے نا استقامت میں عمران خان کا یہ مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ جس چیز کے پیچھے لگا رہے وہ پھر جڑ جاتا ہے, اور وہ بڑی حد تک انہوں نے اس گیم کو ماسٹر کر لیا. پرسیورنس کمانڈ سکسیس, یہ جو آپ نے بولا ہے نا, یہ اپنے کالج کی آواز ماری ہے آپ نے. یاد دلا دیا. تو وہ عمران خان میں ان بلٹ ہے.
ہاں جی، تو عمران خان میں بلٹ ہے، وہ چیز آپ نہیں نکال سکتے. آپ کے عمران خان ہائیلی پریڈکٹیبل ہے، اور عمران خان کا جو گیم پلان ہے وہ سب کے سامنے اوپن ہے. اس لیے جو ہے نا، ہر کسی کو اپنی لمیٹیشن کا پتہ ہے. جس کسی نے بات چیت بھی کرنی ہے یا کوئی بھی جس طرح سے بھی ہو، تو سب کو پتہ ہے کہ عمران خان نے کس طرح سے ریئیکٹ کرنا ہے. تو اس لیے چیزیں ڈیسائیڈ الٹیمیٹلی جب بھی ہوں گی وہ عمران خان کی ٹرمز پہ ہی ہوں گی. الٹیمیٹلی عمران خان صاحب کے ٹرمز پہ ہی ہوں گی. تو اختیار صاحب، یہ ان کے ٹرمز کے اوپر سر آنا پڑے گا کسی طرح تو بات کرنی پڑے گی. سر میں عمیر بھائی کی قدر کرتا ہوں، پرسنلی ہی از اے جینٹل مین. میں ویسے ازیوم کر رہا تھا، میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ جس طرح میں نے ایک اعزاز بھائی کے سامنے ایک سینیریو بلڈ کیا نا کہ ہو سکتا ہے خان صاحب ان کو دیکھ رہے ہوں تو یہ کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گے. ویسے صحیح طرح ایڈوائز انہوں نے پھر بھی نہیں دی. آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ شاید یہ کوئی ایڈوائز دیں گے، نہیں دی انہوں نے. بٹ مجھے یقین تھا نا کہ خان صاحب نہیں دیکھ رہے. یار آپ بولیں، میں آپ کا پیغام پہنچوا دوں گا. میں کہوں گا ان کے کسی وکیل کو کہوں گا، وہ آپ کا پیغام پہنچا دیں گے. ایسی کون سی بات ہے. لیکن میں اختیار بھائی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ اس پہ انیشیٹو کیوں نہیں لیتے؟ آپ اپنی ایک ٹیم بنا دیں، حکومتی ایک ٹیم بنا دیں، وہ جا کے خان صاحب سے بات کرے. جی آئیں ڈائریکٹ فیس ٹو فیس بات کرتے ہیں. منصور بھائی، میں دو باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں 2018 کے جو انتخابات ہیں نا، عمران خان کہہ رہے ہیں کہ وہ ان الیکشنز پر 2024 پہ ایلیگیشن لگا کے کہتے ہیں کہ الیکشن ریورس کر دو. کیا وہ 2018 کے الیکشن کو ریورس کر سکتے ہیں؟ سر تو ہو گیا نا. نہیں کر سکتے. فائل بند ہو گئی سر. تو یہ بھی ہو گیا ہے، یہ بھی ہو گیا ہے. اب ایسے تو نہیں ہوگا نا کہ ان کی فرمائش پہ دوسرا الیکشن ہو جائے. کیا انہوں نے جتنے سیاسی قیدیوں کو رکھا ہوا تھا، جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال جو نیب کے چیئرمین تھے، اس کے ذریعے اس کو بلیک میل کر کے انہوں نے اپنے پولیٹیکل مخالفین کو کتنا رگڑا تھا. وہ پولیٹیکل قیدی تھے. تو وہ سیاست تھی، وہ انتقام تھا. اچھا، یہ کہتے ہیں نا کہ اب ان میں کنسسٹنسی ہے. مہر خان کہہ رہے ہیں، نیازی صاحب، عمران خان پرسنلی ہی از اے سیڈسٹ پرسن، سیڈسٹ مین. وہ اس میں جتنی انرجی، ہر انسان میں دو قسم کی انرجیز ہوتی ہیں، ایک نیگیٹو ایک پازیٹیو. جس کا ذہن پازیٹیو سائیڈ پہ جاتا ہے وہ پازیٹیو سائیڈ پہ یوز کرتا ہے. عمران کا یہ جو پازیٹیو سائیڈ ہے یہ بالکل ویک ہے، یہ مفلوج ہے. اس کا نیگیٹو سائیڈ، وہ سارا زور اس طرف چلا گیا ہے. آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے اپنی حکومت میں جس طرح ان کا رویہ تھا، وہ اپوزیشن میں بھی ہے، وہ ایسے ہی رہیں گے. جہاں تک آپ کہتے ہیں کہ حکومت ہی کوئی انیشیٹو لے، ہماری طرف سے آفر بالکل ویلڈ ہے. میں پھر آپ کے اس پروگرام کے توسط سے عمیر خان نیازی کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں. میں گورنمنٹ سے باقاعدہ اجازت لے کے میں ان کو کہتا ہوں کہ آئیے بیٹھ کر بات کرتے ہیں پارلیمنٹ میں. اچھا، اپنی باتیں لائیں، وہ باتیں جو جسٹیفائیڈ ہیں، وہ باتیں جو ورکیبل ہیں، ان پوائنٹس پہ ہم بات کر سکتے ہیں. منصور بھائی نہیں، یہ جو بتائے گئے ہیں پوائنٹس، جس پہ بات نہیں ہو سکتی. میں بتاتا ہوں نا کہ بات جو بھی ہو اس پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن وہ پارلیمنٹ میں ہو سکتی ہے. وہ پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل لیڈرز ایک ٹیبل پر بیٹھ کر سکتے ہیں. جس طریقے سے یہ چاہتے ہیں اس طرح نہیں ہوگا. سر وہ آپ کے سائز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے نا. تو مجھے یہ کہہ رہے ہیں آپ کا سائز بہت چھوٹا ہے. اچھا، میں پھر یہ کہتا ہوں کہ ان کا سائز یہ تھا 2018 میں جتنا سائز ان کا بن گیا ہے. نو. اچھا، ان کا سائز، انہوں نے تو اینٹی امریکن نیریٹو لے کر اپنے سائز کو مصنوعی طور پہ اس کو ہوا دے دی. اگر پرفارمنس بیسڈ الیکشن ہوتا تو یہ تو یار نہ گورنر ہاؤس گرا سکے، نہ پی ایم ہاؤس یہ سائیکل پر جا سکے، نہ وہاں پہ لائبریری بنی، نہ یہ 50 لاکھ گھر بنا سکے. ان کو کون ووٹ دیتا؟ ہم بڑی مشکل سے، میں ان کو یہ آپ کے پروگرام کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ جب چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا نا، اس وقت فوج کو ہم نے ایک بڑے ڈسٹنس پہ ہم نے ان کو چھوڑ دیا کہ آپ ذرا تھوڑا سا باہر رہیں، اور ہمیں اس جو کلچر ہے، اس کو جو پروسیس ہے، اس کو ذرا ڈیموکریٹک بنانے میں ہماری مدد کریں. اچھا، یہ لوگ ہاتھ سے پکڑ کے فوج کو دوبارہ گھسیٹ کے لائے ہیں اور پارلیمنٹ کے اندر لے کے گئے یہ لوگ. اب اور ان کو ہم نے کہا تھا کہ آج تم کر رہے اور کل پھر اس کو بھگتو گے. آج یہ بھگت رہے ہیں، ان کے آنسو بھی بہ رہے ہیں. مجھے مشاہد اللہ خان صاحب بڑے یاد آ رہے ہیں. جب میں ان کو دیکھتا ہوں نا، مجھے ان کی تقریر اور ان کے شعر بڑے یاد آتے ہیں. اعزاز صاحب، یہ جو سیناریو پینٹ کر رہے ہیں، اس میں تو مجھے ان کی گفتگو سے ایسا لگا جیسے نون لیگ کا تو قصور ہی کوئی نہیں ہے. نون لیگ نے تو کوئی کردار ہی ادا نہیں کیا آج جمہوریت جس جگہ پہ کھڑی ہوئی. اصل میں بات یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں.
میڈیا بھی نہیں ہے. میڈیا بھی نہیں ہے. میڈیا نے بھی اس میں ایک رول پلے کیا. میڈیا بھی نہیں ہے. نہیں, میڈیا نے بھی اس سارے میں ایک رول پلے کیا. بالکل کیا, بالکل کیا. تو اور شروعات میڈیا نہیں کی تھی, سب نے کی ہے. انفارچونیٹلی ہم جو میڈیا بھی اگریسرز کے ساتھ رہا ہے, وکٹمز کے ساتھ نہیں رہا میڈیا بھی. تو یہ جو باتیں آپ اور ہم یہاں پر کر رہے ہیں, یا عمیر صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں, میں آپ کو آنیسٹلی بات بتاؤں, یہ ہم سب کے, یہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا جتنے بھی سرکاری عہدیدار بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ان سب کے پے گریڈ سے اونچے کی باتیں ہیں. یہ اس لیے اونچے کی باتیں ہیں کہ اگر آپ نے آبجیکٹیولی اس معاملے کو حل کرنا ہے تو آپ کو کلیکٹیولی بیٹھنا ہوگا اور آپ کو ان کو بھی بٹھانا ہوگا. اچھا, میرے لیے بڑی حیرانگی کی بات ہے, ابھی جس طرح آج ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا, ایک جگہ یہ کہتے ہیں بات نہیں ہو سکتی, کچھ نہیں ہو سکتی, وہاں پہ جا کے وزیر اعظم کی صدارت میں بیٹھتے ہیں جا کے. وزیر اعظم کون ہے؟ مطلب اسی پارلیمنٹ نے ان کو وزیر اعظم بنایا نا, ادھر جا کے بیٹھ جاتے ہیں. نہیں, وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہے آئیڈیلزم اور ایک ہے ریئلزم. تو ریئلزم وہ ہے کہ وہ ادھر جا کے بیٹھتے ہیں اور وہ مانتے ہیں پرائم منسٹر کو بھی اور باقی تمام لوگوں کو بھی. تو آئیڈیلزم وہ ہے جو خان صاحب بیان کرتے ہیں, چیف جسٹس کی حلف کی تقریب میں بھی جاتے ہیں. جی بالکل, یا آفریدی صاحب کی تقریب میں بھی جاتے ہیں, پھر ساتھ ہی کہتے ہیں ہم 26ویں آئینی ترمیم کو نہیں مانتے, اور کہتے ہیں ہم یہی آفریدی کو بھی مانتے ہیں. یہ بھی یا آفریدی صاحب کو مانتے بھی ہیں, چیف جسٹس مانتے, لیکن ہم 26ویں آئینی ترمیم کو نہیں مانتے. پتہ نہیں. ناظرین, مزید اس پہ ذرا گفتگو کرتے ہیں. ساتھ بشرا بی بی کی ایک مبینہ آڈیو کل سرکولیٹ کرنا شروع ہوئی مختلف چینلز پہ, سوشل میڈیا کے اوپر بھی. کچھ بڑی عجیب سی باتیں تھیں اس کے اندر جو ہم نے نوٹ کی, ذرا اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا ایک بریک کے بعد. پلیز اسٹے ود اس. ناظرین, ویلکم بیک آفٹر دا بریک. کل ایک مبینہ طور پہ بشرا بی بی نے جو خطاب کیا تھا آج سے چند دن پہلے, مختلف پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز, ایم پی ایز, ٹکٹ ہولڈرز, ان سے جو خطاب کیا تھا, ویسے تو میری اطلاعات کے مطابق وہاں پہ تمام ایم این ایز, ایم پی ایز سے ان سے انٹرنس کے اوپر ہی موبائل فونز لے لیے گئے تھے. لیکن پھر بھی کسی نے, اب وہ کسی کون ہے یہ نہیں ہمیں پتا, لیکن کسی نے وہاں پہ ان کی آڈیو ریکارڈ کر لی اور وہ آڈیو جو ہے ریلیز بھی ہو گئی. اب اس کے اندر کچھ بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں, خاص طور پہ مذہب کے حوالے سے گفتگو, عمران خان صاحب کی آزادی کو ملک کی آزادی سے ایکویٹ کر دینا, کچھ اس طرح کی چیزیں. سنیے, پھر میں ذرا گفتگو آگے کرتا ہوں. سنیے گا ذرا. یہ جو جنگ ہے صرف خان کی آزادی کی نہیں ہے, یہ ہمارے ملک کی آزادی کی ہے. اور میں پہلے بھی دفعہ کہہ چکی ہوں کہ جو کلمے کا اصل مطلب سمجھتے ہیں, اصل مطلب جانتے ہیں, جو سچے مسلمان ہیں, ان کو بہت اچھی طرح پتا ہوتا ہے, بلکہ ان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی, کیونکہ ہر سچا کلمہ گو مسلمان ایک غیرت مند مسلمان ہوتا ہے, اور جو غیرت مند مسلمان ہوتا ہے اس کے اندر وفا ہوتی ہے, اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیڈر سے وفا اپنے اللہ اور اپنے ملک کے لیے کرتا ہے, کیونکہ ملک صرف خدا کا ہے. کسی بھی حکمران کا نہ میرا, آپ کا نہ عمران خان کا, ملک صرف ہمارے رب کا ہے, اور یہ جنگ ہماری خان کو آزادی اور ملک کی آزادی کے لیے ہے. یہ آپ نے گفتگو سنی. عمیر صاحب, یہ خان صاحب کی آزادی ملک کی آزادی ہے, اور جو اپنے رب سے وفا کرتا ہے, اپنے ملک سے وفا کرتا ہے, وہ اپنے لیڈر سے بھی وفا کرے. یہ ریلیجس, آئی ایم سوری, وہ کیا لفظ تھا قاسم سوری صاحب کا, اسلامک ٹچ. سر, یہ اسلامک ٹچ کیوں دیا جا رہا ہے اس سارے معاملے کو؟ آپ ویسے پولیٹکس کے اوپر بات کریں, 100 دفعہ کریں, اسلامک ٹچ کے ذریعے یہ تحریک کیوں چلائی جا رہی ہے؟ تحریک تو بنیادی طور پہ دیکھیں, بشرا بی بی تو ایک سمپلی میسنجر, خان صاحب کا ایک پیغام لے کے آئی 24 کے حوالے سے, اور وہ پیغام ادھر کنوے ہوا. باقی اگر عمران خان کے آپ پرسنل سرکمسٹانسز دیکھیں, اگر ایون ریلیجس رائٹس کے وائز دیکھیں نا, عمران خان کو باقی قیدیوں سے بہت ڈفرینٹ رکھا ہے. آپ ایک بتا دیں, ایک جمعے کی نماز عمران خان کو جیل میں پڑھنے دی گئی ہو, عیدیں گزر گئیں, ٹھیک ہے, کوئی عید کی نماز پڑھنے دی گئی ہو, جس حالت میں رکھا, مطلب وہ تو ہم اس چیز کا مطلب کیا گلا کریں. مگر دیکھیں کچھ چیزیں گورنمنٹ کے سائیڈ پہ بھی سوچنے والی ہیں, ٹھیک ہے, وہ اس کو نہیں سوچیں گے, اوور آل دیکھیں گے کہ اوور آل اتنا چلے جائیں گے کہ جو حقوق جو ہے نا ریلیجن بھی دیتا ہے, آپ وہ بھی سلب کر لیں گے ایک ایسے شخص کے جو اس ملک کا وزیر اعظم رہا ہے. تو کیا اس کے فالوورز دکھی نہیں ہوں گے؟ کیا انہیں تکلیف نہیں پہنچے گی؟ تو دیکھیں یہ ساری چیزیں سوچنے والی ہیں. باقی پولیٹیکل سٹرگل ہے, ظاہری بات ہے, اسے پولیٹیکل طریقے سے ہی کرنا ہے, اور پولیٹیکل طریقے سے ہی انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. 24 کو جس طرح مرضی
मर्ज़ी से ये पोर्ट्रे कर लें, देखें 24 एक पॉलिटिकल स्ट्रगल है, वो इन्हीं 3 बुनियादी पॉइंट्स के लिए हैं और वही जमहूरी तरीके से उनकी वापसी मार रहे हैं और जो उनका तरीके का हल भी आइन और कानून में दिया हुआ है। आज इलेक्शन पिटीशन चलने दें, इस मुल्क के आधे से ज़्यादा मसाइल हल हो जाएंगे। मेरे ख्याल से अगर ये समझदार हों तो इन्हें खुद ही वॉलंटियर करना चाहिए कि जी जल्द अज जल्द ये जो है ना, हम कोई हर्डल नहीं क्रिएट करेंगे, जो भी एक्ट पहले लाए हैं उसके बाद अब कुछ नहीं करेंगे, जिस तरह से कोर्ट्स डिसाइड करें, हम भी कॉन्फिडेंस कोर्ट पे शो करते हैं, ये भी अपना शो करें और जो डिसाइड होता कि महीने डेढ़ में जो फैसला हो जाए, मुल्क ताकि किसी किनारे लगे। वैसे साहब पाकिस्तान है तो हम हैं। सर आपने पता करवाया सर ये ऑडियो किसने रिकॉर्ड की? देखें उधर किसी का नहीं है, वो मेरे ख्याल से जो है ना उस वक्त वो कह रहे हैं कि नहीं, क्योंकि तादाद बहुत ज़्यादा थी तो नहीं कोई इस किस्म का आइडिया। नहीं, ये तो सर इसका मतलब है कि आपकी रैंक्स में कोई गद्दार मौजूद है ना, जिसने मना करने के बावजूद ये रिकॉर्ड भी की, रिकॉर्ड करके उसके बाद डाल भी दी। तादाद जहाँ मौजूद हो, नहीं देखें अभी तो देखें अभी एग्जैक्ट, क्योंकि जो है ना अभी क्लिप, क्योंकि आप वाले मुझे इस तरह उसमें सही सुनाई नहीं दिया गया। देखिए क्लिप के आपने ज़ाहिर बात लिया होगा क्या ऑथेंटिसिटी, मगर एक चीज़ देखें, जब इतनी बड़ी तादाद हो, देखें टिकट होल्डर्स कितने हैं, ठीक है, जिस गैदरिंग में 600 प्लस बंदा मौजूद हो, ठीक है, तो वहाँ जो है ना अब इतनी थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं। ये बैरिस्टर साहब, ये जो भी रीजंस अभी बता रहे थे, आप लोगों ने 2 महीने के लिए दफ़ा 144 भी नाफिज कर दी। बाय द वे, आई डोंट नो वेदर यू नो दिस और नॉट, यूरोपियन यूनियन का एक वफ्द जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है और आज आपकी हुकूमत के चंद अफराद से मुलाकात करके उन्होंने ह्यूमन राइट्स वायलेशन, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के हवाले से भी कंसर्न्स शो किए हैं जो कुछ भी हो रहा है। और आप यहाँ पे राइट ऑफ असेंबली, जब उनका हक है, जमहूरी हक है कि वो एहतजाज कर सकें, ऐसे मौके के ऊपर ही आप लोगों ने 2 महीने के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दिया यहाँ पे। अच्छा मंसूर भाई, इस मुल्क के जब हालात ख़राब होते हैं ना तो यूरोपीय यूनियन ने उसको नहीं भुगतना होता, ठीक है। जब आपकी इकॉनमी ख़राब होती है तो उसको अमेरिका ने नहीं भुगतना होता, जब आपकी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब हो जाती है तो किसी और ने नहीं भुगतना होता, आपने खुद भुगतना होता है, आपकी आवाम भुगतती है। ठीक है। पीटीआई का अपना जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये आए थे 1 दिन के एहतजाज के लिए और 126 दिन के लिए इन्होंने धमा चौकड़ी मचाई थी। अच्छा, वैसे एहतजाज सर मुझे इख्तियार साहब, मुझे बड़ी हैरानगी की बात लगती है, हुकूमत के खिलाफ एहतजाज हुकूमत की इजाज़त से होगा? सर आप देखिए, डेमोक्रेटिक कल्चर में और माशरों में इसकी गुंजाइश है, लेकिन उसका कोई तरीका होता है। अब अगर आपने एहतजाज करना, इलेक्शन अभी हुए हैं 8 महीने कबल, आप जलसा करो, रैली करो, बट अगर आप ये कहते हो कि हम हर हफ्ते आकर इधर डी चौक में और ये पूरा शाहराए दस्तूर इसको ब्लॉक कर देंगे और आप इस्तीफ़ा दे दो जी, पीटीवी पे हमने कब्ज़ा कर लिया, पार्लियामेंट में हम घुस गए, तो फिर मुझे बताइए कि हुकूमत इन चीज़ों को रोकेगी नहीं तो क्या करेगी? आप भी इनको वही जगह दे दें जो इन्होंने आपको दी थी। मौलाना फजल रहमान ने जहाँ पे धरना दिया था, आप भी वहीं पे दे दें। वहाँ पे नहीं देंगे, थोड़ा सा उससे साइड पे दे देंगे, लेकिन दे देंगे। ये आए, बात तो करें ना। अच्छा, ये उसके लिए आ जाए, हम तो इसके लिए तैयार हैं, लेकिन ये अगर ये कहेंगे कि हम आएंगे और डी चौक पे, वो पुराना वाला जो सिलसिला था कि खान 2014 वाली सूरत हाल नहीं हो सकती, वो नहीं, देयर आर नो फ्री लंचेस, इस तरह कोई प्रोग्राम नहीं है और कभी भी नहीं होगा। मैं इनको ये कहता, ना इनकी तैयारी है, ये सिर्फ जो है ना, ये आंखें लाल करके और जुल्फें बखेर के ना, ये इनका ये ख्याल है कि ये हमें डरा देंगे। इतने बच्चे हम भी नहीं हैं, 5वीं बार हुकूमत कर रहे हैं, ये जितने कर लें अपने ड्रामे, हम इनको देखेंगे। जहाँ पे फैसिलिटेशन की ज़रूरत होगी फैसिलिटेट करेंगे, इफ़ दे आर एक्सरसाइजिंग देयर डेमोक्रेटिक एंड ह्यूमन राइट्स। जहाँ पे ये स्टेट के लिए थ्रेट बनेंगे तो वहाँ पर स्टेट जो है वो अपना लाल आंख दिखा देगी। और ये एक बात, जी जी, ये जितने डेमोक्रेट ये बनते हैं ना और ये सिविल सुपरमेसी की बात करते हैं, ये इतने हैं नहीं। फौज के एक संतरी की आंख मारने की जमात है पाकिस्तान की, उसने हमें पहले बताया था वोट को इज्जत दो, फिर उसके बाद हमें भी एहसास हुआ वो भी नहीं है। मैं वो उस पर भी आता, अगर एक आंख फौज के किसी संतरी ने मार दी ना, ये सारी की सारी पीटीआई उस तरफ चली जाएगी, सब के सब उधर चले जाएंगे। इन्होंने खुद फौज को पकड़ के ये पार्लियामेंट में घुसा कर लाए, वरना हम तो बड़े डिस्टेंस पे उनको छोड़ के आ गए थे। 2018 के इलेक्शन से आप पहले उसकी पोजीशन देख लें कि फौज कहाँ थी और उनकी मुदाखलत कितनी थी। 2018 के बाद देख लें कि पूरी पार्लियामेंट को एक कर्नल चला। एजाज साहब, कितना बड़ा ये शो कर लेंगे तो हुकूमत के लिए परेशानी की लाइन जो है वो अबूर हो जाएगी, या जिसे रेड लाइन आप कहते हैं, वरना उससे नीचे जो है ये आराम से चिल होकर बैठे रहेंगे तो ठीक है, कोई मसला नहीं, हमें कोई फर्क नहीं। मेरे ख्याल में जो हुकूमत खुद इकदाम करती है, रास्ते बंद कर देती है, कंटेनर्स लगा देती है,
جو لا اینڈ آرڈر کے نام پر اقدامات کرتی ہے، تو آدھے سے زیادہ جو شو ہے ان کا تو وہ تو گورنمنٹ کامیاب کر دیتی ہے۔ دوسری بات آپ اگر کہیں کہ لوگ کتنے زیادہ آئیں گے، تو پنجاب سے تو مجھے لوگ اتنے نکلتے ہوئے آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب میں جو لوگ ہیں اس تڑی کے بعد بھی کہ آپ کو نیکسٹ ٹائم ٹکٹ نہیں ملے گا اور یہ سارا کچھ۔ دیکھیں میں اب آپ کو بتاؤں کہ پنجاب میں جو عام آدمی ہے نا وہ گرفتاری دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور پرٹیکولرلی 9 مئی کے بعد جو گرفتاریاں ہوئی ہیں اس کے بعد کون اپنا کاروبار بند کرے گا، یا 2 ماہ کے لیے، 6 ماہ کے لیے، 5 ماہ کے لیے جیل جانے کے لیے کتنے بندے تیار ہوں گے؟ زیادہ جو توجہ ہے آپ دیکھ لیں، سب سے زیادہ توجہ دی جا رہی ہے کے پی میں، کیونکہ وہاں پر ان کی اپنی گورنمنٹ ہے، کیونکہ وہاں سے جو نکلیں گے تو زیادہ گرفتاری کا بھی خطرہ نہیں ہے کیونکہ سرکار اپنی ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنا بڑا، سوابی میں آپ نے دیکھے لاسٹ جلسہ کیا تھا، وہ اتنا بڑا تو نہیں ہو سکا تھا، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ اب بشرا بی بی بھی ہیں، جو کہ ظاہر ہے عمران خان کی ڈائنسٹی، تو اگر وہ خود پتہ نہیں ہے، میرا نہیں خیال خود آ رہی ہیں، نہیں باہر ہے نا، وہ مینج تو چیزیں وہ کر رہی ہیں، لیڈ نہیں کریں گی نا، مطلب یہ تو ٹائم ول ٹیل کہ وہ لیڈ کریں گی یا نہیں۔ مجھے تو یہی بتایا انہوں نے، مجھے جو لاسٹ کل میرے شو میں تشریف رکھتے تھے پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما، انہوں نے کہا نہیں وہ نہیں آئیں گی، باقی سارے آئیں گے۔ تو لیٹس سی یہ ہوگا کیا۔ میرا یہ خیال ہے کہ جو خان صاحب ہیں انہوں نے اس دفعہ خود رپورٹرز کو بتایا، انہوں نے کہا جی ہم نے بڑا، ایک تو جو کمیٹی بنائی ہے جو سارا آرگنائز کر رہی ہے، ایک تو وہ خفیہ رکھی ہے آپ کو پتہ ہے، اور جو ہم نے اسٹریٹجی بنائی ہے وہ بھی خفیہ ہے۔ تو میرے خیال میں بڑے فیو لیڈرز ہیں جن کو پوری بات پتہ ہے کہ کیا ہوگا، کرنا کیا ہے۔ لیکن نمبر آپ سے میں نے پوچھا تھا کہ آپ کے خیال میں کون سا نمبر ہوگا جس کے بعد حکومت کے لیے کوئی پریشانی ثابت ہو؟ میرا نہیں خیال کہ میں کوئی نمبر دے سکتا ہوں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اوورآل ان کا جو احتجاج ہوتا ہے وہ ناکام نہیں ہوتا، شو ان کا اچھا لگا لیتے ہیں یہ ان کو ہے۔ لیکن حکومت کے لیے راوی کیا کہہ رہا ہے اس وقت؟ چین لکھ رہا ہے حکومت کے لیے راوی تو وہ ہمارے دوست ہیں، ان کا راوی ہے، لیکن وہ تو نظر آ رہا ہے نا۔ دیکھیں اچھا یہ جو لڑائی ہے نا، یہ جو پی ٹی آئی کے لیڈرز ہیں نا جو باہر ہیں، یہ لڑ رہے ہیں شہباز شریف کے ساتھ، اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ بھی ان کے لیے ایک بڑی ایک عجیب بات ہے کہ یہ لڑائی کس سے لڑ رہے ہیں، وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ لڑ رہے ہیں، وہ پرائم منسٹر ہے، لیکن خان صاحب کا جو رخ ہے نا وہ کہیں اور ہے۔ تو یہ بڑا ایک بیسک فرق ہے ان کی جو لیڈر ہے۔ عمیر صاحب میں وہ بار بار میری ٹیم مجھ سے کہہ رہی ہے کہ ذرا پوچھ لیں بیرسٹر صاحب سے کہ کتنا بندہ لے کر آ رہے ہیں سر، تاکہ آن دا ریکارڈ آ جائے ایک دفعہ پی ٹی آئی کتنے لوگ لے کر آ رہی ہے؟ سے ایک تو فرق پہلے واضح کہہ دوں کہ لڑائی سرکار سے ہے، ریاست سے نہیں ہے، اور سرکار سے اپنا حق لینے 8 فروری والی عوام آ رہی ہے، تو وہ آپ خود دیکھ لیں 8 فروری والی کتنی عوام ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ڈس اپوائنٹ نہیں کریں گے۔ بندے کتنے سر یہ بتا دیں، آپ کوئی نمبر دے دیں۔ سر دیکھیں پنجاب کا نمبر زیادہ ہوگا کے پی کے سے ایٹ اینی گیون ڈے، آپ دیکھ لیجئے۔ نہیں کتنے بندے سر، میں تیسری دفعہ پوچھ رہا ہوں کتنے لوگ ہوں گے اس دفعہ، کتنے لوگ ہوں گے؟ دیکھیں 150 رفلی ٹکٹ ہولڈر ہے اس وقت پنجاب کا، ٹھیک ہے، تو آپ خود کانٹیکس دیکھ لیں، بہت بڑا والیوم ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ دیکھیں انہیں سب سے بڑا جو پرابلم اس وقت یہ ہو رہا ہے، لاہور سے بھی انہوں نے نفری کال کی ہوئی ہے، انہوں نے آج ریزرو میں ڈال دی ہے، وہ نفری یہ اسلام آباد لے کے جائیں گے یا ادھر روکنے کے لیے استعمال کریں گے، تو ان کو ہاتھ پیر پھول گئے ہیں، اسٹارٹ تو ہونے دیں۔ بہت شکریہ بیرسٹر عمیر نیازی صاحب، اختیار ولی صاحب، تھینک یو سو مچ، اعزاز صاحب تھینک یو سو مچ۔ ناظرین پروگرام ختم ہو گیا، انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔